مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تمش في الأرض مرحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے الکبریاء ردائی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تکبر عزازیل را خار کر، تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، شدانی تکبر چرامی کنی، شدانی تکبر چرامی کنی، ختامی کنی، ختامی کنی۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے۔ اس سلیقے اور طریقے میں حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق بھی آتے ہیں، حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق بھی آتے ہیں۔ دنیا کے اندر جینے، رہنے، بسنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، سفر حضر، تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے پوری امت کو اعمال صالحہ کرنے کا حکم اور اعمال سیئہ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ایک طویل فہرست ہے اعمال صالحہ کے عناوین کی جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، ایک طویل فہرست ہے اعمال سیئہ کی جن پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ ایک غبی اور بری بات انسان کے اندر وہ تکبر ہے۔ آج اسی عنوان پر گفتگو ہوگی، تکبر، بڑائی، انا، نخوت، خود پرستی، اوور ایٹیٹیوڈ، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیوں نہ کرے؟ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے خاص فرمایا ہے، اس چیز پر بندے چلنے لگے، اسے بندے اپنے اندر لانے کی کوشش کرنے لگے، تو پھر تباہی ہی تباہی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر مت چلو۔ نہ آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ آپ پہاڑوں سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو کبر ہے، یہ جو بڑائی ہے، یہ میری چادر ہے۔ اب اگر کوئی شخص تکبر کے ساتھ چلنا شروع کرے، تکبر کے ساتھ رہنا شروع کرے، تکبر اور بڑائی کو اپنا شیوا بنا لے، اسے تکبر ہو سکتا ہے اپنے مال و دولت پر، اسے تکبر ہو سکتا ہے
پر، اسے تکبر ہو سکتا ہے اپنی بڑائی پر، اسے تکبر ہو سکتا ہے اپنے حسن و جمال پر، اسے تکبر ہو سکتا ہے اپنے علم پر، تعلیم پر، ایجوکیشن پر، اسے تکبر ہو سکتا ہے اپنے اعلیٰ عہدے پر۔ یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو برخلاتی رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند مرتبہ شخص کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ پھر حضرات صحابہ کرام کا مرتبہ کتنا زیادہ بلند ہے۔ اگر ہم مال و دولت کے اعتبار سے بھی غور کریں تو قیصر و کسریٰ کے تاج قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ اگر ہم عہدے کے اعتبار سے بھی تاریخ پر نظر ثانی کریں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قیصر و کسریٰ کو زید کرتی نظر آتی ہے۔ اگر ہم علم و علوم پر غور کریں تو حضرات صحابہ کرام سے زیادہ علم والا دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ اگر قوت و طاقت کے اعتبار سے ہم اندازہ لگائیں تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے ہزاروں میل دور بیٹھے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نام سن کر کانپ جاتے تھے، اتنی طاقت والے لوگوں کو کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں، دل میں کوئی بڑائی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو سن لیا تھا کہ تکبر ہماری چیز نہیں ہے، تکبر اللہ کی چیز ہے۔ ہم اللہ کی چیز کو کیوں اپنائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ اکبر۔ اذان شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حج کو جاتے ہیں تو اللہ اکبر، عمرے کو جاتے ہیں تو اللہ اکبر، ذبح کرتے ہیں تو اللہ اکبر۔ ہمیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ کوئی انسان بڑا نہیں، کوئی عربی بڑا نہیں، کوئی عجمی بڑا نہیں، کوئی مال و دولت والا بڑا نہیں، کوئی امیر ترین شخص بڑا نہیں، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ آپ اگر مال و دولت میں بڑے ہیں تو اور زیادہ عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے۔ اگر آپ علم میں بڑے ہیں تو آپ کا علم یہ ثبوت دے رہا ہو کہ عاجزی اور انکساری بڑی چیز ہے۔ اگر آپ قوت و طاقت میں مضبوط ہیں تو آپ کی قوت و طاقت آپ کی عاجزی اور انکساری کی دلیل بن رہی ہو۔ اگر آپ عہدے میں بڑے ہیں تو آپ کا عہدہ اس چیز کو ثابت کر رہا ہو کہ واقعی عاجزی اور انکساری بڑی چیز ہے۔ یہ عمل حضرات صحابہ کرام، علماء ربانیین، سلف صالحین نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے امیروں نے بھی بتایا کہ کس طریقے پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہمارے علم والوں نے بھی بتایا کہ علم ہونے کے باوجود کس طریقے پر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہمارے طاقتور لوگوں نے بھی بتایا کہ قوت و طاقت کے باوجود، رعب و دبدبے کے باوجود عاجزی اور انکساری کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ اور سامعین کرام، ہزاروں سال کی تاریخ گواہ ہے جن امیروں نے عاجزی کا دامن نہیں تھاما، جن امیروں نے تکبر اور بڑائی کو دامن گیر کر لیا،
ان کا عرش اس دنیا کے اندر ذلت و خواری ہو کر رہا. آپ سنتے ہیں فرعون، آپ سنتے ہیں نمرود، آپ سنتے ہیں حامان، آپ بڑے بڑے لوگوں کا نام سنتے ہیں، لیکن سب مٹی میں مل گئے، سب ذلیل و خوار ہو کر رہے. دنیا کے اندر ہٹلر کا نام آتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں گے تو آخری وقت میں لرزہ تاریخ کا اس کے اوپر. دنیا کے اندر کسی کی بڑائی، کسی کا تکبر باقی نہیں رہا. حضرات بزرگان دین اور علماء کرام نے عاجزی اور انکساری کا دامن تھاما تو تاریخ فخر سے یاد کرتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نبر اللہ مرقدہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بلند کے رہنے والے ہیں. آپ دہلی کے اندر اس وقت قیام پذیر تھے، وہیں آپ کی تعلیم اور دیگر چیزیں وہیں ہوئی ہیں. اس دور میں دہلی چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا، چاروں طرف ندیاں تھیں تو چھوٹے چھوٹے پل ہوا کرتے تھے. ایک دن حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب ایک پل کو کراس کر رہے تھے. ایک طرف سے شاہ عبد الرحیم صاحب آ رہے تھے، دوسری طرف سے کتا آ رہا تھا. بیچ میں دونوں پہنچ گئے. اتنی جگہ نہیں تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے پاس سے گزر جائیں. کچھ دیر توقف کیا. کتا سوچ رہا تھا کہ یہ آنے والا شخص واپس جائے گا، میں پہلے پل کراس کروں گا. حضرت شاہ صاحب کے ذہن میں بھی شاید پہلے یہ آیا ہو کہ شاید کتا واپس چلا جائے، میں پہلے پل کراس کر لوں. لیکن کچھ دیر انتظار کے بعد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب اپنے قدم واپس لیتے ہیں، اپنے آپ کو بیک کرتے ہیں، اپنے آپ واپس آ جاتے ہیں. کتا پہلے پل کراس کرتا ہے، اور جب کتا پل کراس کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو قوت گویائی عطا فرماتے ہیں. وہ کتا بول کر کہتا ہے کہ شاہ عبد الرحیم، آج آپ کے تکبر اور آپ کی عاجزی اور انکساری کا امتحان تھا. اگر آپ مجھے دھمکا کر واپس کرتے، خود پہلے پل کراس کرتے تو متکبرین میں شمار ہوتے. اور آپ نے اپنے علم، اپنے مقام، اپنے مرتبے کا یہ ثبوت دیا کہ آپ خود بیک ہوئے، خود واپس ہوئے اور مجھے پہلے جانے دیا. آج آپ غور کرتے ہیں، میرے خیال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو تقریباً 90% سے زیادہ جھگڑے، 90% سے زیادہ لڑائیاں صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ یہ میرے سامنے بات کرے گا، میں خود ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے. آج اگر دو گاڑی سامنے سے آ جائیں، ان میں سے کچھ زیادہ پیسوں کی گاڑی ہو، ایگزامپل کے طور پر ایک اسکارپیو میں 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے سے الٹو گاڑی آ جائے تو کبھی بھی اسکارپیو والا اپنی گاڑی کو بیک کر نہیں کرتا ہے. اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کی چھوٹی گاڑی ہے، یہ پیچھے کرے گا، میری بڑی گاڑی ہے، میں پیچھے نہیں کروں گا. میری گاڑی پر ودھایک لکھا ہوا ہے تو مطلب ہی نہیں بنتا کہ میری گاڑی پیچھے جائے. میری گاڑی پر پردھان لکھا ہوا ہے، مطلب ہی نہیں بنتا میری گاڑی پیچھے جائے. اس عام آدمی کی گاڑی پیچھے جائے گی. ہم ڈریس، کپڑے جو خریدتے ہیں، جوتے خریدتے ہیں یا کچھ اور چیزیں لباس کی خریدتے ہیں، بعض لوگ گاڑیاں بھی خریدتے ہیں، وہ اس لیے خریدتے ہیں کہ میرا روب دبدبہ قائم ہو، لوگ دیکھ کر محسوس کریں کہ کوئی چلا رہا ہے. تو یہ تکبر اور یہ بڑائی، یہ اسے ذلت و خواری کے گڈھے کی طرف لے جانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن جنت اور جہنم یہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ متکبرین لوگوں سے میں جہنم تجھے بھر دوں گا اور عاجزی اور انکساری والے لوگوں سے جنت میں تجھے بھر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اگر کسی شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا. اور یہ بھی فرمان ہے اگر کسی شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کیا اللہ کے نبی ہمارے پاس اللہ نے ہمیں پیسے دیے ہیں, ہم اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں, ہم اچھے جوتے خرید سکتے ہیں, ہم اچھی گاڑی کا اس دور کے اعتبار سے ہم اچھی سواری کا استعمال کر سکتے ہیں, تو اس میں تو تکبر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں, جو شخص اپنی حیثیت کے مطابق اپنی چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے بڑا کہیں, تو پھر وہ متکبرین کے اندر شمار نہیں ہوگا. وہ پھر اپنے اچھے کپڑے بھی پہنے, اچھی گاڑی بھی خریدے, سواری بھی کرے. لیکن اگر کسی کے دل کے اندر یہ ہو کہ یہ میری ڈریس پریشر کے لیے ہے, یہ میری گاڑی روک کے لیے ہے, یہ میرے جوتے دبدبے کے لیے ہے, یہ میرا اسلحہ روک ڈالنے کے لیے ہے, تو پھر وہ اس کا اسلحہ, وہ اس کے جوتے, وہ اس کی ڈریس وہ اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور دو چار ملکوں کے نہیں, ایک بہت بڑی ریاست کے امیر المومنین ہیں. جب کوئی بادل گزرتا تھا تو بادل کو دیکھ کر لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ برس جا یہاں تو بھی تجھ سے اگنے والی فصل کا خراج یہاں آئے گا, اور اگر تو کہیں اور جا کر برسے گا تو بھی وہاں اگنے والی فصل کا خراج یہی آئے گا. 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکومت کرنے والے شخص کے کپڑوں پر متعدد پیوند لگے ہوئے تھے. صحابہ کرام نے کہا حضرت عمر فاروق سے بات کرنی چاہیے کہ آپ ذرا اچھا لباس پہنا کریں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, بڑے بڑے بادشاہ ہیں, ان پر تھوڑا آپ کا اثر پڑے گا. لیکن عمر فاروق سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی بھی. کہا علی کے پاس چلتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کہہ دیں. حضرت علی نے کہا بھائی مجھے بھی ڈر لگتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, انہا کے پاس پہنچے. کہا آپ عرض کر دیں کہ آپ تھوڑا لباس دوسرا پہن لیں جس پر پیوند لگے ہوئے نہ ہو, پھٹا ہوا نہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی اور تو طویل طور پر تمہید مانتے ہوئے جب اخیر میں اس بات پر پہنچی کہ آپ تھوڑا اچھا لباس پہن لیا کریں, آپ اتنے بڑے امیر المومنین ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ نہ مل جاؤں, تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہوں. آپ کے دو ساتھی حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کیا اگر میں نے ان کے روش کو چھوڑ دیا, ان کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا اور میں بھی اچھے لباس میں رہنے لگا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مجھے تو ان دو ساتھیوں کے ساتھ ملنا ہے. تو حضرین کرام, میں آپ سے آج یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں روب, دبدبے اور تکبر والے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا ہے, ہمیں عاجزی اور انکساری والوں کے ساتھ ملنا ہے. حضرت مولانا مفتی محمود الحسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ اللہ کے پاس وہ چیز لے کر جانا جو اللہ کے پاس موجود نہیں ہے. مرید کہنے لگا اللہ کے پاس تو ساری چیزیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا نہیں, اللہ کے پاس عاجزی اور انکساری نہیں ہے, چھوٹا پن نہیں ہے. آپ اللہ کے پاس عاجزی, انکساری اور چھوٹا پن لے کر جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.